جی السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیملی ویزا کے بارے میں۔ اگر آپ دبئی میں کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس کے لیے، وہ سارا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے، ان کے جو ہے فیملی کے کون سے ڈاکومنٹ، آپ کے کون سے ڈاکومنٹ، پروسیس کیا ہے، فیس کتنی ہوتی ہے، یہ سارا ایک پروسیس جو ہے وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو سیلری ہے وہ 4000 ہوگی، تو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو وائف کے یا بچوں کے جو ڈاکومنٹس چاہیے، ان میں سب سے پہلے ہے ان کے آئی ڈی کارڈز، ٹھیک ہے، ایون آپ کے بچوں کے آئی ڈی کارڈز بھی بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ان کا پاسپورٹ، جو کہ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہوگا، تو تبھی آپ کا پروسیس ہوگا۔ وائف کا جو ہے وہ، اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ جب بن گیا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو میرج سرٹیفکیٹ ہے اس کی اٹیسٹیشن کروانا ہوگی۔ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ بچوں کے اگر آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بن چکے ہیں تو ان کا جو برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، سب بچوں کے، جتنے بچوں کو آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سب کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا وہ، اور وائف کا جو وائف کے ویزے کے لیے میرج سرٹیفکیٹ، یہ دونوں اپنے اٹیسٹیشن کرانا۔ اٹیسٹیشن کی جو طریقہ کار ہے وہ دونوں کا سیم ہے۔ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے کروانا ہے، وہاں سے ہو کے پھر آپ نے یو ای کی ایمبیسی جو بیک ہوم ہوتی ہے، آپ کے ملک میں جو ایمبیسی ہوتی ہے دبئی کی، وہاں سے کروانے ہیں۔ جب یہ وہاں سے ہو جائیں گے کلیئر، اس کے بعد یہاں بائی ہینڈ کسی کو دے دیں یا آپ ٹی سی ایس کروا لیں، تو وہ جب ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ جائے گا، یہاں پہ آپ نے یو ای میں، اگر آپ نے پہلے کبھی ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروائی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا پروسیس ہے۔ وہ بہت ایزی ہے، وہ آن لائن آپ کریں گے، پک اینڈ ڈراپ، وہ آ کے خود ہی پک کر کے اٹیسٹیشن فیس آپ جمع کروا دیں گے آن لائن، تو وہ کروا کے تو جب ہو جائے گا تو وہ آپ کو ڈراپ بھی کر دیں گے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں تو وائف کا اور بچوں کے وائٹ بیک گراؤنڈ میں پکچرز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں وہاں سے درکار ہیں۔ آپ کی طرف سے جو ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہوگی آپ کی پاسپورٹ کاپی، ویزا کاپی اور لیبر کانٹریکٹ۔ لیبر کانٹریکٹ وہ جو آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیبر کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، جس میں آپ کی سیلری مینشن ہوتی ہے، اس پہ آپ کا فوٹو بھی لگا ہوتا ہے، آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ وہ 2 پیجز جو ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اوریجنل آئی ڈی کارڈ چاہیے آپ کو، اوریجنل آئی ڈی کارڈ، اور پلس جو ہے جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یو ای پاس ہوتا ہے۔ یو ای پاس آپ اپلیکیشن ہے، آفیشیل اپلیکیشن ہے، جس کے تھرو آپ کے ویزاز، آپ کی سیلریز، ایون جو جس لیبر کانٹریکٹ کی میں نے بات کی ہے، اگر آپ کے پاس یو ای پاس رجسٹر ہے تو آپ مہرے کی اپلیکیشن میں جا کے یو ای پاس کے تھرو اپنے سارے ڈاکومنٹس، ساری سیلریز کا وہ ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں سے نکلوا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں چاہیے آپ کی اسپانسرشپ فائل اوپن کرنے کے لیے۔ اسپانسرشپ فائل اوپن ہوگی تبھی جا کے آپ کسی بھی فیملی ممبر کو آپ اسپانسر کر سکیں گے۔ اچھا، ابھی نیکسٹ جو ہے وہ، اچھا ویزا اپلائی کرنا کیسے ہے طریقہ، وہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی ٹائپنگ سینٹر والوں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے، سمجھ نہیں آتی، تو بیٹر یہی ہے، میں بھی یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کسی بھی ٹائپنگ سینٹر والوں سے کروا لیں۔ فیسز جو ہوتی ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہاں جو ٹائپنگ سینٹر والے ہیں وہ آپ سے ڈفرینٹ فیسز چارج کرتے ہیں۔ 1800 سے لے کے 2000 کے درمیان آپ سے صرف آپ کی وائف کا ویزا جو ہوگا وہ آپ کو وہ کہیں گے۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو ہیڈ ایک نہیں ہوگا، آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو پورے کر دیں، وہ ان کا کام ہے آپ کی اسپانسرشپ فائل بھی اوپن کرنا، ویزے بھی اپلائی کرنا، ایون کہ یہ ایمریٹس آئی ڈی اور آپ کی ویزا سٹیمپنگ اور میڈیکل تک کی پوری فیس جو ہے یہ میں نے اس میں بتائی ہے۔ اگر آپ خود آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی اپلیکیشن سے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گا۔ یہاں بھی بتاتا چلوں کہ آپ دبئی ناؤ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ان کی آفیشیل ایپ ہے، اس کے علاوہ یو ای آئی سی پی کر کے نام ہے اس کا اپلیکیشن کا، وہ بھی ایک آفیشیل ایپ ہے
جس کے تھرو آپ ویزاز اپلائی کر سکتے ہیں. GDRFA کی جو آفیشیل ایپ ہے وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ کا UAE پاس رجسٹر ہے اور اب اگر آپ نے ٹائپنگ سینٹر والوں کے تھرو کروایا ہے تو یہ ان اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے ویزا جو ہے پروسیس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایمریٹس ID کا کیا سٹیٹس ہے یا ویزا اسٹمپنگ کا کیا سٹیٹس ہے. تو یہ جو ہے بٹ آن لائن جو اب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا رسک یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیمز میں جو ہے وہ بہت ایشو آ جاتا ہے. وہ ایشو کیسے آتا ہے؟ فرسٹ نیم، سیکنڈ، مڈل نیم اور تھرڈ نیم ہوتا ہے. تو وہاں لوگ کنفیوز ہو کے تو وہ نام میں بہت غلطی ہو جاتی ہے. پھر آپ اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو جب آپ اپلائی کریں گے ویزا کے لیے، اگر ویزا میں کوئی مسٹیک ہے یا ڈاکومنٹ ایڈیشنل کوئی ریکوائر ہے تو وہ آپ کو دوبارہ میسیج کریں گے، ای میل کریں گے. یہ پروسیس 3 دفعہ کریں گے. اگر ان کیس آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پوری طرح ویریفائی نہیں ہوتا یا آپ کی جو غلطی ہے وہ کور نہیں ہوتی، 3 دفعہ وہ آپ کو میسیج کریں گے، ای میل کریں گے. اس کے بعد چوتھی دفعہ آپ کی ریجیکشن ہو جائے گی ویزا کی. جو آپ کی فیس ہوگی وہ ودڈرا نہیں ہوگی دوبارہ اس کو. اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ مسٹیک کر دی، چوتھی دفعہ آپ کی ریجیکشن ہو چکی ہے تو سیم ٹائم پہ آپ جا سکتے ہیں یہاں الجافلیہ میٹرو اسٹیشن جو ہے وہاں پہ. ابھی تو شاید نام چینج ہو گیا، الجافلیہ میٹرو اسٹیشن سے میکس ہو گیا. تو بیسکلی الجافلیہ میں ایک جو ہے یہ ان کی امیگریشن آفس ہے، وہاں آپ جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، آپ کائنڈلی یہ فائل اوپن کر دیں. خیر یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کو دوبارہ وہ ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بیٹر یہی ہوگا کہ آپ ٹائپنگ سینٹر والوں کے تھرو ہی آپ یہ پروسیس کروائیں. تو بچوں کا بھی ایسا ہے، اگر 18 سال سے کم ہے تو ان کا میڈیکل نہیں ہوگا، وہ صرف ان کی ID کے چارجز ہوں گے، ویزا اسٹمپنگ کے ہوں گے اور ویزا کے جو اپنے چارجز ہیں وہ ہوں گے. پلس آپ یہ لگا لیں کہ آپ کی جو آنے کے لیے جو ٹکٹس وغیرہ ہیں وہ جو جتنی لگیں گی، اوکے ٹو بورڈ آپ کروا لیں تو اچھی بات ہے. موسٹلی لوگ PIA پہ سفر کرتے ہیں تو ان کا اوکے ٹو بورڈ لازمی ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے انفارمیشن، اس طرح آپ اپنی فیملی کے کسی بھی ممبر کی آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ساری انفارمیشن میں نے کور کر لی ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو کائنڈلی میری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.